السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ہندوستانی قانونی معاہدہ 1872۔ یہ بزنس لا کا ایک ٹاپک ہے اور 5th سیم کے لیے یہ ٹاپک رکھا گیا 5th سیم میں۔ تو اس ٹاپک کے تحت ہندوستان قانونی معاہدہ 1872 کیا ہے اور قانونی معاہدہ کسے کہتے ہیں اور سب سے پہلے معاہدہ کسے کہتے ہیں، یہ بات دیکھیں گے ہم۔ سب سے پہلے جو ہے ہندوستانی قانونی معاہدہ 1872، یہ معاہدے کا جو ہے ایک قانون ہے، ایکٹ ہے، جس میں جو ہے معاہدے کے تعلق سے یعنی کاروباری معاہدے کے تعلق سے جو ہے یہاں پر ذکر کیا گیا۔ یہ ایک قانون ہے، اس لیے اس کو جو ہے معاہدے قانون یا قانونی معاہدہ کہتے ہیں۔ یہ جو ہے 1872 عیسوی میں نافذ ہوا، اسی لیے اس کو جو ہے اس کا اطلاق 1872 عیسوی میں ہوا، اسی لیے اس کو قانونی معاہدہ ہندوستانی قانونی معاہدہ 1872 کہتے ہیں۔ ہندوستانی قانونی معاہدہ جس کا اطلاق جو ہے تمام ہندوستان کی تمام ریاستوں میں اطلاق ہوتا ہے، اور جو ہے یہ فریقین کے درمیان جو کاروباری عمل ہوتے ہیں، کاروباری لین دین ہوتے ہیں، ان کے درمیان کیا جانے والے معاہدے کو جو ہے ایک قانون کی شکل دی گئی، جسے قانونی معاہدہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہے یہ معاہدہ کس طریقے سے بنا اور معاہدہ کسے کہتے ہیں، یہ بات جو ہے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے معاہدہ کسے کہتے ہیں؟ کسی فریق کا کسی دوسرے فریق کے جانب سے کسی بات کے کرنے یا اس سے رکنے کے لیے کسی شخص کی جانب سے کیا گیا عمل، اس کی قبولیت دوسرا شخص جو ہے یعنی کہ ظاہر کرنا، اس کو جو ہے معاہدہ کہتے ہیں۔ یعنی آپس میں جو ہے دونوں ایک فریق جو ہے کسی کام کے لیے کرنے کے لیے تجویز رکھتا ہے، دوسری اس کی جو ہے قبولیت ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہے ایک شخص ہے جو اپنا مکان 1 لاکھ روپے کے عوض یا 10 لاکھ روپے کے عوض فروخت کرنا چاہتا ہے بی اسی قیمت پر اسی مکان کو خریدنے کے لیے قبولیت ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ معاہدہ یہ جو ہے یہ جو لین دین یہ جو یہ جو ٹرانزیکشن ہے اس کو جو ہے ہم معاملہ یا اگریمنٹ کہیں گے، معاملہ یا اگریمنٹ یا میثاق کہیں گے۔ اس میثاق کو جو ہے اگر قانونی شکل دی جاتی ہے، اس کو جو ہے کسی بانڈ پیپر پر تحریر کی شکل میں لکھ لیا جاتا ہے۔ لکھ لینے کے بعد ان پر جو ہے عمل کیا جاتا ہے، عمل پیرا ہونے کے لیے جو ہے دونوں کے دستخط ہوتے ہیں، تو وہ معاملہ یا میثاق قانونی معاہدہ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو یہ معاہدے کی تعریف ہوئی۔ اس کے بعد معاہدے میں ہوتے کیا چیزیں؟ معاہدے میں جو ہے 2 چیزیں سب سے اہم ہیں۔ ایک ہے پیشکش، جس کو ہم آفر کہتے ہیں انگلش میں، اور دوسرا ہے قبولیت، جسے ہم ایکسیپٹنس کہتے ہیں۔ آفر اور ایکسیپٹنس نہایت ہی ضروری ہے کسی بھی معاہدے کے ہونے کے لیے شکل میں۔ معاہدہ اس وقت تک معاہدہ نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی کام کے کرنے یا روکنے اس سے باز رہنے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر نہ کرے، وہ تب تک جو ہے وہ معاہدہ شکل نہیں ہوتا۔ مطلب کہ پیشکش کرنا اور اس کی قبولیت ظاہر کرنا معاہدے کے اہم جواز ہیں۔ اگر معاہدہ اس وقت تک معاہدہ نہیں کہلاتا جب تک کہ جو ہے پیشکش اور قبولیت نہ ہو۔ اب یہاں پر پیشکش کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ سیکشن 2A کے تحت، یعنی کہ سیکشن کا جو آفر کا ایک سیکشن ہے وہ سیکشن ہے 2A کے تحت جو ہے اس کی تعریف بیان کی گئی۔ جب ایک فرد کسی دوسرے فرد سے کچھ کرنے یا اس سے باز رہنے کے لیے رضامندی کا اشارہ یا رضامندی ظاہر کرتا ہو، تو اس کے جو ہے
رضامندی حاصل کرنے کی تجویز پیش کر رہا ہو تو یہ آفر کہتا ہے. اس کا منشا جو ہے رضامندی حاصل کرنا اس کا اہم مقصد ہونا چاہیے پیشکش کے لیے. اب یہاں پر پیشکش میں آفر میں یہ بات جو ہے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ پیشکش کسی کاروباری معاملے کے لیے سماجی معاملے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اگر جو ہے کوئی سماجی معاملہ ہوتا ہے، یہاں پر معاہدے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے معاہدہ سماجی، دوسرا ہوتا ہے کاروباری. اگر سماجی معاہدہ ہے تو ان پر جو ہے کوئی جو ہے اطلاق، کوئی جو ہے قانون نافذ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ایک شخص دوسرے شخص کو کھانے کے لیے جو ہے رات کے کھانے کے لیے مدعو کرتا ہے. اے شخص جو ہے بی شخص اپنے دوست کو رات کے کھانے کے لیے مدعو کرتا ہے. رات جو ہے دوسرا بی شخص جو ہے اس کے رات کے کھانے کے جو مدعو کیا ہے اس کو جو ہے اس کی اپنی قبولیت ظاہر کرتا ہے. اور اس طریقے کے معاہدے کو سماجی معاہدہ کہتے ہیں. اس سماجی معاہدے میں کوئی کسی قسم کا جو ہے کاروباری اطلاق نافذ نہیں ہوتا. یہاں پر قانون نافذ نہیں ہوتا کسی بھی معاملے میں. لیکن اگر یہی پیشکش اگر کسی کاروبار کے غرض سے ہوئی، کسی معاملے کے غرض سے، کسی ایگریمنٹ کے غرض سے، کسی میثاق کے غرض سے ہوئی، تب یہ جو ہے معاملہ پیشکش کہلاتا ہے. پیشکش سے مراد مثال کے طور پر اگر ہم مثال دیکھیں گے کہ ایک شخص اپنا مکان دوسرے شخص کو فروخت کرنے کی تجویز یا پیشکش کر رہا ہے، اسے ہی آفر کہتے ہیں. مطلب فلاں قیمت پر فلاں مکان فلاں جو ہے بیچنا یا فروخت کرنا چاہتا ہے. قبولیت دوسرا جو ہے اس کا جز ہے، یعنی کہ سکے کا دوسرا رخ ہے. سکے کے دوسرے رخ میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر قبولیت کیا ہوگی؟ قبولیت سے مراد وہ شکل جس پر جو ہے دوسرا شخص جس کو تجویز پیش کی گئی ہے وہ اپنی رضامندی ظاہر کرتا ہے، رضامندی کا اشارہ کرتا ہے، یا خود رضامندی ظاہر کرتا ہے، تو وہ قبولیت کہتا ہے. قبولیت کا یہاں پر سیکشن ہے 2B کے تحت قبولیت یا ایکسیپٹنس ہوتا ہے. ایکسیپٹنس کا جو سیکشن ہے سیکشن 2B کے تحت تعریف کی گئی جب وہ شخص جس سے تجویز کی جاتی ہے وہ اپنی رضامندی کا اشارہ کرتا ہے تو وہ جو ہے یہاں پر تجویز قبول کرتا ہے، تو یہاں پر جو ہے اس کی قبولیت ظاہر ہوتی ہے. اب یہاں پر دو باتیں بتائی گئی آپ کو، ایک جو ہے تجویز یعنی کہ آفر کے بارے میں، دوسرا ایکسیپٹنس کے بارے میں یعنی کہ پیشکش کے یا ایجاب کے بارے میں، اور جو ہے دوسرا قبولیت کے بارے میں. پیشکش، ایجاب یا آفر جو ہے کسی شخص کی جانب سے ہوتا ہے دوسرے شخص کی جانب سے قبولیت کا اشارہ ہوتا ہے پہلے شخص کو. تو اس طریقے سے یہ دونوں کے آپس میں جو ہے ایک بات پر متفق ہوتے ہیں اور وہ بات کو تحریری طور پر لکھ لیتے ہیں اور اس کو قانونی شکل دیتے ہیں یا قانوناً اس کا نفاذ عمل میں آتا ہے. اس طریقے سے یہ معاہدہ بنتا ہے. تو اب یہاں پر باتیں دو سامنے آئیں کہ جو ہے ایک معاہدے کے لیے یا ایک جائز معاہدے کے لیے دو چیزیں بہت ہی ضروری ہے، ایک ہے پیشکش، دوسرا ہے قبولیت. اس کے علاوہ معاہدے کو معاہدہ بننے کے لیے بھی دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک ہے میثاق یعنی اگریمنٹ، جیسا کہ کسی شخص کی جانب سے پیشکش ہوئی، دوسرے شخص کی جانب سے قبولیت ہوئی، تو یہ ہو گیا میثاق. میثاق کو جو ہے اگر عمل پیرا ہونا ہے قانوناً اگر اس کو جو ہے شکل دینا ہے، قانوناً اس کا قابل نفاذ بنانا ہے، تو اس کے لیے اس کو جو ہے کسی تحریر نامے پہ یا بانڈ پیپر پہ یا جو ہے ایک جو ہے قانونی شکل جس طریقے سے دی جاتی ہے کسی تحریر نامے کو، اس اگریمنٹ کو قانونی شکل دی جائے گی تو وہ جو ہے معاہدہ بن جائے گا. تو یہاں پر معاہدے کے لیے دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے، ایک اگریمنٹ، دوسرا قانوناً قابل نفاذ. تو دو چیزیں اگر ملتی ہے، اگر اگریمنٹ خالی اگریمنٹ کیا گیا جیسا کہ پیشکش کی گئی پھر قبولیت ظاہر کی گئی لیکن جو ہے اس کو قانوناً قابل نفاذ نہیں بنایا گیا تو وہ صرف اگریمنٹ یا میثاق ہی تک رہتا ہے، وہ معاہدہ نہیں کہلاتا. کیوں؟ کیونکہ جو ہے وہ قابل
نفاذ نہیں ہے، قانوناً قابل نفاذ نہیں ہے، لہٰذا قانوناً قابل نفاذ کے لیے پیشکش کا کرنا قانون قابل نفاذ کا کرنا ضروری ہے، تبھی جا کر وہ معاہدہ بنتا ہے۔ اب یہاں پر معاہدے بھی جو ہے کئی قسم کے ہوتے ہیں، اور جو ہے پیشکش اور قبولیت بھی جو ہے عام طور پر کئی قسم کی ہوتی ہے، جس میں سے جو ہے سب سے پہلے جو ہے قسم ہے، سب سے پہلی قسم وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی قسم پیشکش جو کی جاتی ہے وہ ظاہری ہوتی ہے، جس کو ہم ایکسپریسڈ بولتے ہیں، ایکسپریسڈ، اور دوسرا ہوتا ہے امپلیڈ، جو کہ جو ہے طرز عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں ظاہری طور پر، تو مثال کے طور پہ دیکھیں گے کہ اے شخص بی شخص کو اپنے کسی چیز کے فروخت کرنے کا آفر دیتا ہے، تو یہ پیشکش، اور دوسرا شخص اس کو قبول کرنے کے لیے ظاہر کرتا ہے، تو وہ جو ہے یہ جو ہے صریح طور پر، ظاہری طور پر یا ایکسپریسڈ جو ہے یہ پیشکش اور یہ معاہدہ ایکسپریسڈ جو ہے کانٹریکٹ کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے منوی یا جو ہے معاہدہ جسے ہم امپلیڈ کہیں گے، امپلیڈ معاہدہ وہ ہوتا ہے جو از خود جو ہے طرز عمل، یعنی کہ فریقین کے طرز سے، فریقین کے کام سے، فریقین کے عمل کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں کے آپس میں معاہدہ ہوا۔ اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ ایک شخص ریلوے اسٹیشن جاتا ہے اور ریلوے کاؤنٹر سے ٹکٹ خریدتا ہے، اور ریلوے اسٹیشن پر جا کر جو ہے ٹرین میں سفر کرتا ہے، ریل میں سفر کرتا ہے، اور جو ہے اپنے مقام تک یعنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ تو وہ جو معاہدہ ہوا ریلوے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اور جو مسافر ان دونوں کی جانب سے آپس میں یعنی کہ منوی طور پر یا پھر جو ہے اس کو امپلیڈ طور پر جو ہے آپس میں دونوں میں معاہدہ طے پایا کہ ٹکٹ خرید کر جو ہے وہ سواری کرے گا، اور جو ہے محکمہ جو ہے ریل وہ جو ہے مسافر کو اس کے منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ تو یہ اس قسم کا جو ہے معاہدہ امپلیڈ معاہدہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے امپلیڈ معاہدہ بھی جو ہے یہاں پر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ معاہدہ جو ہے مخصوص یعنی خصوصی طور پر کسی ایک شخص کو کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر مثال بتائی گئی، مخصوص معاہدے کی مثال بتائی گئی کہ اگر ایک شخص کسی شخص کو جو ہے مخصوص شخص کو اگر معاہدہ کرتا ہے تو اسی شخص کو اس کا جو ہے قبولیت ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص اے دوسرے شخص بی کو اپنے جو ہے کار فروخت کرنے کے لیے آفر دیتا ہے، پیشکش دیتا ہے، لیکن وہ کار بی کو پسند نہیں ہے، وہ خریدنا نہیں چاہتا، لیکن بی کا بھائی جو سی ہے اس کو وہ کار بہت پسند ہے اور وہ خریدنے کے لیے جو ہے رضامندی ظاہر کرتا ہے۔ تب یہ جو مخصوص معاہدہ تھا اس میں سی اپنی قبولیت ظاہر نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جو ہے آفر بی کو کیا گیا، تو لہٰذا سی یہاں پر معاہدے یعنی کہ آفر کی قبولیت یا پیشکش کی قبولیت ظاہر نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے یہاں پر معاہدہ صرف مخصوص طور پر، خصوصی طور پر بی کو ہی کیا گیا، یہاں پر اے اپنا معاہدہ کی قبولیت ظاہر نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ایک معاہدہ ہوتا ہے جو اعلانیہ ہوتا ہے، جس کو ہم جو ہے عام معاہدہ کہیں گے۔ عام معاہدے میں جو ہے ہم اس کی مثال کیسی ہے تو عام معاہدے کی مثال ایسی ہے کہ جو ہے ہم کسی بھی شخص کو جو ہے یہ معاہدے کے لیے قبولیت کے لیے ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ ایک شخص وہ اپنا جو ہے کسی چیز کے کھو جانے، مثال کے طور پہ ایک شخص کا جو ہے پالتو کتا کھو گیا، تو وہ اپنے اخبار میں اشتہار دیتا ہے، دے کر یہ کہتا ہے کہ جو میرے پالتو کتے کو جو ہے ڈھونڈ کر لائے گا اسے جو ہے وہ انعام کے طور پر جو ہے مخصوص رقم دے گا۔ تو یہ اعلانیہ طور پر جو ہے وہ اخبار میں اشتہار دیا ہے، تو یہ آفر سبھی کے لیے ہے، ہر کسی کے لیے ہے، اس پہ کوئی بھی عمل پیرا ہو سکتا ہے اور کوئی بھی قبولیت حاصل کر سکتا ہے، اور کوئی بھی اس کا جو ہے جس کو کتا ڈھونڈ کر لا کر دے کر وہ انعام کا حقدار ہو سکتا ہے۔ تو یہ
عام معاہدہ ہوا، جس میں جو ہے کوئی بھی معاہدہ کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم معاہدے کی تعریف اور معاہدے کے اقسام کے بارے میں دیکھیں آگے کلاس میں ہم جو ہے معاہدہ، جائز معاہدے کے لازمات کیا ہے اور جائز معاہدہ کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آگے دیکھیں گے۔ خدا حافظ۔